بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے اگلی مجلس میں مفتی شاہد صاحب مدظ اللہ نے مبحث اول کے باب اول کا خلاصہ پیش فرمایا تھا، جس میں بیع کی تعریف، مال کی تعریف اور طرفین یعنی متعاقدین کی رضامندی، بیع کا رکن اور ایجاب و قبول کے متعلق مضامین بالتفصیل سامنے آئے تھے۔ آگے حضرت شیخ الاسلام صاحب ادام اللہ فیوزہ نے مبحث اول کا باب ثانی شروع کیا ہے، جو صفحہ نمبر 32 سے صفحہ نمبر 144 تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا باب ایجاب و قبول کے احکام کے بیان میں۔ ایجاب و قبول کے متعلق گفتگو کئی حصوں پر منقسم ہے۔ نمبر 1، ایجاب و قبول کے الفاظ کے متعلق، یعنی ان کے الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ یہ بین القوسین وہ تھوڑا سا وضاحتی جو بڑھا ہے۔ ایجاب و قبول کے ادا کرنے کے متعلق، یعنی ان کو کس طرح پیش کیا جائے، ادا کیا جائے۔ نمبر 3، ایجاب و قبول کا آپس میں موافق ہونا، یعنی مبیع کی صفت، مقدار جو ایجاب میں بیان کی گئی، قبول میں اسی کا ہونا۔ نمبر 4، ایجاب و قبول کا زمانہ و کیفیت میں مربوط ہونا، یعنی قبول ایجاب کے جواب میں ہو اور دونوں میں فصل اور خلل نہ ہو۔ نمبر 6، ایجاب و قبول کے الفاظ۔ اب یہ جو نمبر 6 ہے، یہ دراصل شیخ الاسلام صاحب کی پوری ترتیب ہے، شروع کتاب سے اخیر کتاب، یہ عنوان کی ترتیب سے ہے۔ تو اگر باب اور مبحث بدلتا ہے تو یہ نمبر نہیں بدلتے ہیں، پوری کتاب کا ایک ساتھ نمبر ہے تاکہ جی تو مضمون دیکھنے میں سہولت رہے، تو اسی کو جو باقی رکھا۔ نمبر 6، ایجاب و قبول کے الفاظ۔ بیع میں ایجاب و قبول کے لیے ہر وہ جملہ کافی ہے جس میں عوض کے ساتھ مالک بننے یا مالک بنانے کا معنی ہو، جیسے میں نے بیچا یا خریدا، میں راضی ہوں، اتنے میں دیا، آپ یہ چیز اتنے روپیے یا قیمت میں لے لو، یہ کھانا 1 درہم میں کھا لو۔ معلوم ہوا کہ ایجاب و قبول کے لیے بیع کا لفظ ضروری نہیں، بلکہ ہر ایسے لفظ سے بیع صحیح ہو جائے گی جو عرف میں بیع کا معنی دے۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے عرف میں، یعنی ملک شام کے عرف میں، درخت پر پھل کی بیع کو ضمان یعنی ضامن بننے یا بنانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بس اگر کوئی کہے کہ میں نے تجھے یہ پھل کا اتنے میں ضامن بنا دیا اور دوسرا قبول کر لے تو بیع صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے یہ چیز تم کو 1000 روپے میں مثلا ہدیہ دی اور دوسرا کہے میں نے قبول کر لی، بیع صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مشتری کہے میں نے تمہاری یہ چیز اتنے میں خریدی، بائع کہے میں راضی ہوں یا میں نے نافذ کر دیا یا میں نے اجازت دے دی، تو بیع صحیح ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میرا یہ غلام 1000 روپے میں تمہارا ہے اگر آپ کو پسند آ جائے، دوسرا کہے مجھے پسند آ گیا، یہ بھی بیع ہے۔ اسی طرح اگر پسند آئے کی جگہ کہے اگر آپ کو موافق ہو اور سامنے والا کہے میرے موافق ہے۔ اسی طرح اگر وہ یوں کہے کہ اگر آپ کا ارادہ ہو یا آپ کی خواہش ہو، وہ کہے جی میرا ارادہ ہے یا میری خواہش۔ ان سب صورتوں میں ابتداءً تو یہ بیع کے الفاظ نہیں ہوں گے، تاہم جواب دے دینے پر بیع صحیح اور لازم ہو جائے گی۔ یہ عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب قبول جو بائع مشتری کریں گے اس کے لیے خریدنا اور بیچنا یہ لفظ لازم نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا لفظ بولے جس سے ملکیت ثابت ہو۔ اگر ایسا لفظ ہے جس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی تو درست نہیں ہوگا۔ عوض ہو اور ملکیت ہو، یہ دو بات ہو تو ایجاب قبول صحیح ہو جائے گا۔ اب یہ ہر جگہ کے عرف سے جو بھی ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک ہدیے کا لفظ آیا کہ اتنے روپے میں ہدیہ دیتا ہوں، تو اس میں بھی عوض کے ساتھ مالک بننا ہے، بیع صحیح ہو جائے گی۔ اور اخیر میں شرط والا جملہ آیا کہ اگر آپ کو موافق ہو یا اگر آپ کا ارادہ ہو، یہ شرط ایسے امور کی جن کا تعلق قلبی امور سے ہے، تو اگر سامنے والا اس قلبی عمل کو ظاہر کر دے ہاں تو وہ بھی جو ہے قبول کے معنی میں اور اس سے بھی رضامندی ثابت ہو کر ایجاب قبول ہو جائے گا۔
ابتداً جب اس نے کہا ہے تو یہ بے کے لفظ نہیں ہے۔ نمبر 7، خاموشی قبول نہیں بن سکتی۔ ایجاب و قبول کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے کہا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، اس طرح کہ اگر بائع ایجاب کرے تو مشتری قبول کر لے، چاہے زبان سے یا عملاً اس کو لے لے، یا مشتری نے ایجاب کیا تو بائع ثمن کو قبول کر لے۔ ایجاب کے بعد صرف سکوت یا خاموشی ہو، زبانی یا عملی قبول نہ ہو تو اسے قبول شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ضابطہ مقرر ہے، لا ينسب الی الساکت قول، کہ خاموش انسان کی طرف کسی بات کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ خالد اتاسی رحمہ اللہ اس قاعدے کی شرح میں رقم طراز ہے کہ شریعت نے لوگوں کے معاملات کو ان مقاصد پر دلالت کرنے والے الفاظ و عبارات سے جوڑ دیا ہے، اور سکوت کا کوئی ایسا حکم مقرر نہیں کیا جس پر کسی چیز کی بنیاد قائم ہو، جیسا کہ الفاظ پر احکام کی بنیاد ہے۔ بلا شبہ اس قاعدے کے کچھ مستثنیات بھی ہیں، جیسے باکرہ عورت کا سکوت اس کے نکاح پر راضی ہونے پر دال ہے، لیکن بے ان مستثنیات میں سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر بائع مشتری کو خط لکھے اور اس میں ایجاب کرے اور آخر میں لکھے کہ اگر ایک ہفتے میں آپ کی جانب سے کوئی جواب نہ ملا تو میں اس کو قبول سمجھوں گا اور بے تام ہو جائے گی، اور مکتوب الیہ یعنی مشتری نے اس مدت میں کوئی جواب نہ دیا تو بے صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ صرف خاموش رہنا یہ قبول کے لیے کافی نہیں ہے، اور لکھنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ مکتوب الیہ پر جو چیز لازم نہیں ہے اسے اس پر لازم کرے۔ ظاہر ہے کہ خط کا جواب دینا یا اسی طرح ایجاب کو قبول کرنا شرعاً لازم نہیں ہے۔ یہ جو پیراگراف پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب کے بعد قبول کے لیے یا تو زبان سے قبول یا عملاً اس کو لے لینا، یہ دو میں سے ایک بات ضروری ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے کہ سامنے والا اگر خاموش بیٹھا ہے تو اس کو قبول نہیں مانا جا سکتا ہے، پھر وہ خط والی مثال دی۔ نمبر 8، کیا بے کے لیے ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے؟ چاروں مذاہب فقہیہ مجموعی طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ اصل یہی ہے کہ بے میں ایجاب و قبول دونوں ماضی کے لفظ سے ہوں، جیسے بیچا، خریدا، دونوں مستقبل پر دلالت کرنے والے الفاظ نہ ہوں، جیسے بیچوں گا وغیرہ۔ اسی طرح ایک مستقبل ایک ماضی بھی نہ ہو، ایک کہے بیچا اور دوسرا کہے خریدوں گا، یہ دونوں شکلیں درست نہیں۔ یہ ماضی کا ضابطہ عربی زبان کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ جن الفاظ سے عقود کا انشاء ہوتا ہے، عقود قائم ہوتے ہیں، وہ زمانہ ماضی کے ساتھ خاص ہیں، صرف عربی زبان میں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عربی میں مضارع کا صیغہ صرف حال کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ اس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں، اور مستقبل کے صیغے سے بے نہیں ہو سکتی، کیونکہ مستقبل کے لفظ سے یا تو بھاؤتاؤ ہوگا یا بے کا وعدہ ہوگا۔ چنانچہ یوں کہنا کہ میں بیچوں گا یہ بے نہیں، یہ وعدہ ہے، بس ثابت ہو گیا کہ مضارع اور امر انشاء عقد پر دلالت نہیں کرتے، لہذا ماضی کا لفظ ہی عقد کے انشاء پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ پوری بات جو ہے وہ عربی زبان کی ہے، نیچے دوسری زبان کا احکام نیچے آ رہے ہیں۔ تو عربی میں چونکہ فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو بتاتا ہے، اور مستقبل سے یقینی طور پر بے نہیں ہوتی ہے، اور جب بندہ مضارع کا لفظ بول رہا ہے اور یقین نہیں ہے کہ حال کا ہے یا مستقبل کا ہے تو کیسے بے کر سکتے ہیں؟ چونکہ مستقبل میں تو وہ اس کو وعدہ شمار کریں گے کہ بھائی ہاں آئندہ زمانے میں بیچوں گا، یا گویا ایک بھاؤتاؤ کر رہا ہے، وہ قیمت لگا رہا ہے، اس کو سمجھیں گے۔ اگر کوئی بندہ مضارع سے حال مراد لے، بائع مشتری دونوں، اور دونوں اس کا اقرار بھی کرے گا بھائی حال ہی مراد ہے، تو بے ہو جائے گی۔ اس کی وضاحت آگے وہ آگے یہ جو نیچے کے جو دو عنوان ہیں یہ ذیلی عنوان لگائیں۔ اگر مضارع سے حال مراد لیں تو، اور دوسری زبانوں میں ایجاب و قبول کا حکم۔ عربی زبان کا اصل ضابطہ وہی ہے جو اوپر گزرا، تاہم عاقدین بائع اور مشتری دونوں فعل مضارع استعمال کریں اور اس بات کی صراحت کر دیں کہ مضارع سے ان کا مقصد اور نیت حال ہی ہے، مستقبل نہیں، تو اس مضارع سے بھی بے صحیح ہو جائے گی۔ علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں، یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مستقبل یعنی مضارع سے بے منعقد نہ ہونا اس وقت ہے
جبکہ عاقدین کی نیت حال کی نہ ہو۔ اگر دونوں کی نیت حال کی ہو اور دونوں اس کا اقرار کریں تو قضاً اس سے بے منعقد ہو جائے گی، اس لیے کہ مستقبل یعنی مضارع کا لفظ حال کا بھی احتمال رکھتا ہے، پس نیت سے وہ ثابت ہو جائے گا۔ دوسری زبانوں میں ایجاب و قبول کا حکم۔ عربی کے علاوہ دوسری لغات و زبانیں جن میں حال اور مستقبل کے صیغے اور الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں اور حال کے صیغے عقود کے انشاء کے لیے مستعمل ہیں، جیسے اردو، فارسی، انگریزی، ان زبانوں میں ایجاب و قبول کے لیے ماضی کا لفظ ہونا ضروری نہیں، بلکہ حال کے صیغے سے بھی ایجاب و قبول درست ہے۔ ہاں وہ صیغے جو خاص مستقبل کے لیے ہوں ان سے بے نہ ہوگی، کیونکہ وہ عقد کے ایجاد کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اس سے تو بھاؤتاؤ یا وعدہ سمجھ میں آتا ہے کما مر رہا۔ البتہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کے لفظ میں انشاء کا لفظ بھی مقدر ہوتا ہے، وہاں مستقبل سے بھی بے صحیح ہو جائے گی، جیسے مشتری کہے کہ میں نے تجھ سے یہ جانور 1000 درہم میں خریدا، اور بائع کہے تو اسے لے لے یا لا ثمن ادا کر، تو بے صحیح ہو جائے گی، چونکہ یہاں بائع کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قبول کر لیا تو اس کو لے لے، یا میں نے قبول کر لیا تو ثمن ادا کر، یعنی وہ مستقبل جس میں اس لفظ کے ساتھ ماضی کا معنی مقدر ہے، قبول کرنے کا معنی حکماً پایا جاتا ہے، وہاں پر بے صحیح ہو جائے گی۔ تفصیل مذکور سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عقد کے صیغوں یعنی ایجاب و قبول کے احکام زبانوں کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، اسی لیے مجلہ احکام عدلیہ نے یہ ایک کتاب ہے جس میں جو شریعت کے احکام ہے اس کو قانون کی طرح دفعات کے شکل میں ذکر کیا ہے، قانون نمبر یہ، ضابطہ نمبر یہ، تو اس نے ایجاب و قبول کو کسی صیغے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہے، اور اس کے ضابطہ نمبر 168 میں لکھا ہے کہ بے میں ایجاب و قبول ایسے 2 لفظوں کا نام ہے جو اس جگہ اور اس قوم میں بے کے انشاء کے لیے مستعمل ہو، اس جگہ اس قوم جہاں وہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، ایجاب اور عقد کی دعوت کے درمیان فرق۔ جمہور فقہا نے ایجاب و قبول کے سلسلے میں جو مسائل اور جزیات بیان کیے ہیں ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فقہا کے یہاں ایجاب اس وقت محقق ہوگا جب وہ کسی خاص شخص، خاص ادارہ یا کمپنی کی طرف منسوب ہو، کسی خاص فرد کو ایجاب کیا جائے، اگرچہ عام کتب فقہ میں یہ شرط صراحت کے ساتھ موجود نہیں۔ البتہ مالکیہ کے ہاں ایک جزیہ ملتا ہے جس سے عمومی ایجاب یعنی جس میں سامنے کوئی معین آدمی نہ ہو، عمومی ایجاب کے جواز کا پتہ چلتا ہے۔ علامہ محمد ابن احمد ابن عرفہ الدسوقی حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر باب ما ينعقد البیع بما يدل علی الرضا، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنا سامان بیچنے کے لیے رکھا ہو اور وہ یوں کہے کہ جو میرے پاس درہم لائے اور جو مجھے 10 درہم دے یہ مبیع اس کی، اب ایک آدمی اس کے پاس 10 درہم لے کر آئے جبکہ اس نے بائع کا کلام سنا تھا یا اس کو اس کی خبر مل گئی تھی تو بیع لازم ہوگی، بائع اسے منع نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر اس نے سنا ہی نہیں، اسے خبر بھی نہیں ملی تو یہ بیع نہیں، بائع کے ذمے دینا لازم نہیں۔ یہ مسئلہ نوازل البرزالی اور المعیار میں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مالکیہ کے علاوہ باقی تینوں مذاہب میں ایجاب کی گویا یہ شرط ہے کہ وہ کسی خاص کو کیا جائے، چاہے خاص ادارہ ہو، کمپنی ہو یا کوئی خاص فرد ہو، نہیں بالکل عمومی نہیں، سامنے آپ کس کو ایجاب کر رہے ہیں وہ متعین ہونا چاہیے، اس کے بغیر ایجاب نہیں ہوگا۔ یہ صراحتاً تو یہ بات نہیں ہے، لیکن جو جزیات ہیں اس سے یہ بات جو ہے مفہوم نکلتا ہے۔ البتہ مالکیہ کے یہاں عمومی ایجاب کی بھی اجازت ہے، یعنی ان کے یہاں اگر مشتری متعین نہیں ہے، قبول کرنے والا متعین نہیں، صرف عمومی ایجاب کر رکھا ہے، وہ بھی درست ہے۔ اس کی شکل یہ بیان کی ہے کہ ایک آدمی کا سامان ہے، وہ صرف اس طرح لکھ کر لگا دے یا زبان سے کہہ دے کہ بھائی جو مثال کے طور پر 10 روپیہ دے دے یہ چیز اس کی۔ اب یہاں سامنے کون ہے وہ متعین نہیں ہے، کوئی بھی ہے، یہ مثال کے طور پر اتنے ساروں میں سے، تو اب ان میں سے کوئی بھی قبول کر لے گا تو وہ قبول ہو جائے گا، اب اس کو اختیار نہیں ہوگا بائع کو واپس پھرنے کا، کیونکہ وہ ایجاب کر چکا ہے۔ یہ صرف مالکیہ کے یہاں، باقی مذاہب میں نہیں، لیکن حضرت وہ باقی مذاہب اس کا جزیہ اس سے استنباط کر رہے ہیں۔ چونکہ دوسرے فقہا کے یہاں
اس جزیے کے خلاف و معارض کوئی بات صراحتاً موجود نہیں، لہذا ہم استنباط کر سکتے ہیں کہ عمومی ایجاب کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ایجاب کے الفاظ بالکل واضح ہوں، جو عقد کے انشاء پر دلالت کرتے ہوں، لوگوں کے خریدنے کے لیے صرف دعوت کے الفاظ نہ ہوں، جیسے اشتہارات اور ایڈورٹائز۔ جیسا کہ اوپر کے جزیے میں بائع کا یہ کہنا کہ جو مجھے 10 درہم دے تو یہ چیز اس کی، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اس کا مقصد فی الحال عقد کا انشاء کرنا ہے، صرف ترغیب دینا نہیں۔ یعنی حضرت کے فرمانے کا خلاصہ یہ ہے کہ عمومی ایجاب اسی وقت درست ہوگا جب الفاظ ایجاب کے طور پر بالکل متعین ہو، اس میں کسی طرح کا احتمال اور ایسا جیسے ہم ترغیب دیتے ہیں ٹی وی پر یا میڈیا پر، چینل پر، بھائی ہماری دکان پر خریدنے آؤ، یہ مال اتنے کا ملے گا، یہ ایجاب نہیں ہے، اس لیے کہ گویا ہم صرف ترغیب دے رہے ہیں آنے والے کو۔ جی 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 دکانوں میں ڈسپلے پر رکھے سامان اور ان پر لگی قیمت کا حکم۔ مالکیہ کے سابقہ اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض معاصر علماء نے یہ قیاس کیا ہے کہ اگر بائع دکان میں فرنٹ پر ڈسپلے پر اپنا سامان رکھے اور ساتھ میں بازو میں ان کے ریٹ اور قیمت بھی لگا دے تو یہ بائع کی جانب سے ایجاب شمار ہوگا، اور جب اس کے ساتھ خریدار کی جانب سے قبول لاحق ہو جائے، بشرطے کہ مشتری عقد کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی مجنون یا بہت چھوٹا بچہ نہ ہو، تو بیع لازم ہو جائے گی۔ یعنی اس شکل میں مشتری کے کہہ دینے پر اب بائع کو اختیار نہیں ملے گا، چونکہ سامان اور ان کی قیمت ساتھ لگا کر حکماً ایجاب تو وہ پہلے ہی کر چکا ہے، لہذا اب انکار نہیں کر سکتا۔ یہ گویا بعض لوگوں کا قول ہے، آگے مزید تحقیق حضرت فرمائیں گے کہ جیسے دکانوں پر مٹھائی ہے یا کوئی چیز ہے اور ساتھ میں اس کی قیمت وغیرہ لگی رہتی ہے، تو یہ گویا بعض لوگ جو ہے اس کو ہی ایجاب شمار کرتے ہیں، گویا بائع ایجاب اپنی طرف سے کر چکا، اب جو مشتری جا رہا ہے وہ صرف قبول کرے بھائی میں نے یہ لے لیا، اتنا کہہ دینے پر بیع تام ہو جائے گی، بائع کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بعض عصری وضعی قوانین، اب وضعی سے مراد جو ہے وہ بین القوسین لکھا کہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے، یعنی ایک تو شریعت کے احکام ہیں وہ شرعی قوانین، اور اس کے علاوہ جو ساری دنیا کے جو بھی قانون ہیں وہ سب وضعی قوانین۔ بعض عصری وضعی قوانین نے اسی اصول کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ سوئٹزرلینڈ کا قانون دفعہ نمبر 7 اور عراق کا سول قانون دفعہ نمبر 80۔ البتہ انگریزی قانون اس کے مخالف ہے، جو انگریز لوگوں کا بنایا ہوا وہ سامان کے ساتھ لگی ہوئی قیمت اور پرائز کو قانونی طور پر ایجاب تسلیم نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اس کو خریدنے کی دعوت، ترغیب اور ایڈورٹائز مانتا ہے۔ اس انگریزی قانون کے اعتبار سے صرف مشتری کے قبول کرنے سے عقد تام نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ مشتری کی طرف سے ایجاب شمار ہوگا، اور بائع کو حسب دستور قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوگا، الا یہ کہ بائع نے صراحت کر دی ہو کہ جو سب سے پہلے قیمت ادا کر دے اس سے بیع ہوگی، تو چونکہ اس نے پہلے والے کے لیے بیع لازم کر لیا اس لیے اب اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ یعنی اوپر حضرت نے شرعی قانون کو بتایا، اور جو نیچے بین الاقوامی جو قوانین رائج ہیں ان کے متعلق کہا کہ کچھ قوانین تو مانتے ہیں اس کو ایجاب، لیکن انگریزی قانون جو اکثر جگہ رائج ہے وہ اس کو قانونی طور پر ایجاب نہیں مانتا ہے۔ جب وہ ایجاب نہیں ہوا تو صرف ترغیب ہوئی، اب ترغیب ہوئی تو جو خریدنے والا آئے گا اور وہ بولے گا کہ میں نے یہ چیز لے لی تو یہ قبول نہیں کہلائے گا، اب یہ ایجاب ہو۔ اب سامنے والے کو دونوں آپشن ملیں گے، بائع کو وہ کہے مجھے نہیں بیچنا ہے تو پھر اس صورت میں بیع نہیں ہوگی۔ اب وہ اوپر جو مسئلہ آیا تھا ڈسپلے والا، اب اس پہ حضرت اپنی رائے دے رہے ہیں۔ فقہا کے کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف سامان ڈسپلے پر رکھ دینا، پیش کر دینا، یہ عام حالات میں ایجاب نہیں ہوگا، البتہ اگر اس کے ساتھ بائع ایسی صراحت کر دے جس سے سمجھ میں آئے کہ بائع کا سامان رکھنا یہ ایجاب کے درجے میں ہے، اور بائع عقد کے لیے صرف مشتری کے قبول کا منتظر ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنی جانب سے ایجاب کر لیا، اب جو چاہے قبول کر لے، تو یہ ایجاب ہو جائے گا۔ جیسا ابھی حضرت نے مثال دی وہ عرب کے ریالین
3 ریال انہوں نے متعین کر دیا اپنی طرف سے کہ بھائی جس کو لینا ہو لے لے، ہماری طرف سے گویا منظوری موجود ہے، تو یہ ان کی طرف سے حکماً ایجاب موجود ہے۔ اور چونکہ یہ شرط عام طور پر پائی نہیں جاتی، اس لیے اسے ایجاب نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ دعوت الی الشراء، خریدنے کی دعوت ہوگی۔ اسی طرح اخبارات اور رسائل میں جو اشتہارات آتے ہیں، میڈیا میں، ٹی وی وغیرہ پر جو عمومی دعوت ہوتی ہے، یہ ایجاب نہیں بلکہ بیع کی دعوت ہے۔ لہذا اگر کوئی خریدار ان اعلانات اور ان میں بتائی گئی قیمت کے حساب سے ایجاب کرے تو بھی بائع کو قبول کرنے کا اختیار ہوگا اور بیع بائع کے قبول کرنے پر تام ہوگی۔ اب اگر کسی تاجر نے ایک چیز کا قیمت کے ساتھ اشتہار دیا، پھر معاملے کے وقت اس سے انکار کر دے تو بیع نہیں ہوگی، ہاں اسے وعدہ خلافی کہا جائے گا، کیونکہ یہ عمل دیانت، اخلاق اور تجارتی اصول کے خلاف ہے۔ تاہم بیع نہیں ہوگی، بیع اس کے قبول کرنے پر ہی تام ہوگی۔ یہ اشتہار کے متعلق ہے، جیسے بہت سے لوگوں کے اشتہارات ٹی وی وغیرہ پر آتے ہیں، تو اشتہار کا درجہ ایجاب کا نہیں۔ اب وہاں میں نے اپنی دکان کا اشتہار لگایا کہ بھئی یہ کپڑا جو ہے 500 روپے میں MRP کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب ایک آدمی اسی کو دیکھ کر میرے پاس آیا ہے 500 روپیہ لے کر کے، یہ آپ نے کہا تھا آپ دیجیے، تو اب مجھے اختیار ہے کہ میں دوں یا نہیں دوں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو وہاں کہہ کے رکھا ہے، شرعاً وہ لازم نہیں، کیونکہ وہ ایجاب نہیں، ہاں وعدہ خلافی شمار ہوگی، کیونکہ وہاں جو رکھا تھا یہ وعدے کے طور پر ہے، گویا آپ اپنی بات کی مخالفت کر رہے ہیں، تو دیانت کے اعتبار سے یا اخلاق کے اعتبار سے اس کا یہ عمل درست نہیں ہوگا، لیکن بیع شمار نہیں ہوگی، زبردستی بیع نہیں کی جا سکتی۔ اقوام جی اقوام متحدہ کا حالیہ عالمی تجارتی قانون یہی ہے، یہ جو ابھی اوپر بتلایا ہے کہ ایڈورٹائز کو وہ لوگ ایجاب نہیں مانتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا قانون یہی ہے۔ حاشیے میں حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے انگریزی میں جو قانون ہے پورا، کانٹریکٹ فار دا انٹرنیشنل سیل آف گوڈس، اس کی دفعہ 14 میں 2 جز ذکر کیے ہیں، جس کا خلاصہ تقریباً وہی ہے جو اوپر مذکور ہے۔ تاہم جو انگریزی جانتے ہیں وہ مزید تفصیل کے لیے اصل کتاب دیکھ لیں، چونکہ زبان یار ترکی من ترکی نمیدان۔ ایک دو سے تھوڑا ترجمے کی کوشش کی تو بات اس میں تقریباً وہی ہے جو جی عمومی ایجاب جو مالکیہ کے یہاں مذکور ہے، یہ ایجاب عالمی تجارت گاہ ورلڈ بزنس مارکیٹس میں ممکن ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے ایجاب کمپیوٹر وغیرہ میں درج کر دے، رجسٹر کر دے۔ اب یہ ایجاب ہر اس شخص کے لیے ہوگا جو اس کا پیغام پڑھ رہا ہے۔ یہ دعوت الی الشراء نہیں بلکہ عرف کے اعتبار سے عمومی ایجاب ہے، لہذا اب جو بھی اس کے ایجاب کو قبول کر لے اس کی بیع ہو جائے گی، ایجاب قبول کرنے والے کو اختیار نہیں ملے گا۔ یعنی جو عالمی تجارت ہوتی جس میں لوگ جمع بھی نہیں ہوتے آپس میں، اب میری ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ میں نے اپنی ایک چیز کی قیمت لگا کر ایجاب لکھ کر ڈال دیا، اپلوڈ کر دیا کہ بھئی یہ کپڑا 500 روپے میں جو ہے کمپنی کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اب جو بھی اس کو قبول کر لے تو اب مجھے پھر اختیار نہیں ملے گا، اس کو ایجاب شمار کیا جائے گا۔ نمبر 10، ایجاب و قبول ادا کرنے اور پیش کرنے کے طریقے۔ نہیں، مالکیہ کے عمومی ہے، یہ ہمارے یہاں ممکن ہے۔ شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں OLX پر بھی اس کو کر سکتے ہیں، پرانا مال جو بیچتے ہیں۔ پھر زبانی گفتگو ہوتی ہے۔ منڈی تجارت گاہ۔ نمبر 10، ایجاب و قبول ادا کرنے پیش کرنے کے طریقے۔ بیع میں ایجاب و قبول پیش کرنے کا اصل طریقہ بالمشافہہ یعنی زبان کے ذریعے ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عاقدین میں سے ہر ایک عقد کے انشاء کے صیغے کا تلفظ کرے، زبان سے کہے۔ البتہ عاقدین میں سے کوئی گونگا ہو
تو اس کی جانب سے ایسا اشارہ جس سے بے سمجھ میں آ جائے کافی ہے، چاہے وہ گونگا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس لیے کہ گونگے کے لیے اس کے تمام تصرفات میں اشارہ ہی تلفظ کے قائم مقام ہے، لہذا اسے لکھ کر ایجاب یا قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عمومی بے کا ذکر ہے، بے تعاطی کا ذکر نہیں جو آگے آئے گا، جس میں دونوں خاموش رہتے ہیں اور جو ہے ایجاب قبول ہو جاتا ہے، اس کا حکم بعد میں۔ یہاں تو جو عمومی بے کرتے ہیں اس میں دونوں کی طرف سے زبان سے کہنا یہ ضروری ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے ہے۔ البتہ جو آدمی بولنے پر قادر ہو اس کی بے صرف اشارے سے منعقد نہیں ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری قبیل کتاب اللعان میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی بولنے پر قادر ہو اس کا اشارہ بولنے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا اکثر حضرات کے نزدیک۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ زاہدی کی حاوی سے نقل کرتے ہیں کہ فضولی یعنی کسی کا مال بلا اجازت بیچنے والا، بلا اجازت کی قید اس لیے کہ اجازت کے ساتھ تو وہ وکیل بن جائے، بلا اجازت بیچنے والا کسی کا مال بیچ دے، پھر مالک کو اطلاع ہو، وہ خاموش ہو کر سوچنے لگے، اتنے میں تیسرا آدمی مالک سے کہے کیا تو مجھے اجازت دینے کی اجازت دے رہا ہے، اس بے کو جو ہے ہاں کہنے کی، اس نے کہا ہاں، پھر تیسرے نے بے کی اجازت دے دی تو وہ بے نافذ ہو جائے گی، اور اگر مالک نے تیسرے کو زبان سے کچھ کہا نہیں، صرف سر ہلا کر ہاں کا اشارہ کیا تو بے نہیں ہوگی، اس لیے کہ ناطق کے حق میں اشارہ معتبر نہیں ہے۔ گویا ایک جزیہ نقل کیا ہے شامی سے کہ ایک آدمی فضولی بنا، کسی اور کا موبائل یا کتاب لے کر میں نے بیچ دیا، اب اصل مالک کو پتہ چلا، اب اس کو پوچھا گیا، سیدھا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اجازت دے دے تو ہو جائے گی، نہیں تو نہیں ہوگی، لیکن وہ خاموش ہے، سوچ رہا ہے۔ اب اتنے میں ایک تیسرا آدمی بازو میں بیٹھا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں ہاں کہہ دوں آپ کی طرف سے، بے کی اجازت دے دوں۔ اب دو شکلیں ہیں، یا تو وہ زبان سے کہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اجازت دے دو تو درست ہے، لیکن اگر وہ زبان سے نہ کہے، صرف کہہ دیں یوں اشارہ، تو پھر وہ جو ہے درست نہیں ہوگا، اس لیے وہ اصول جو ثابت کیا ہے یہاں پر کہ ناطق کے حق میں اشارہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ پھر علامہ شامی فرماتے ہیں البتہ ایک شکل اور ہے کہ مشتری بائع سے کہے تیری یہ چیز مجھے اتنے میں بیچ دے، وہ سر کے اشارے سے ہاں کہے، پھر مشتری کہے کہ میں نے خریدی اور بائع نے رضامندی سے مبیع دے دی تو یہ بے تعاطی ہے اور یہ درست ہے۔ اب یہاں کوئی اشکال کرے کہ یہاں اشارے سے بے کیسے ہو گئی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں بے اشارے کی وجہ سے نہیں ہوئی، تعاطی کی وجہ سے ہوئی۔ ایک گویا اشکال ہو رہا تھا، اس کو دور کیا۔ ایک آدمی خریدنے کے لیے جائے کسی کے پاس، انہوں نے کہا مجھے جیسے ہم کہتے ہیں 10 روپے کی فلانی چیز دو، ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف سر کے اشارے سے کہے یا سامان دے دے، تو اب یہ جو بیان کیا ہے تو بائع نے رضامندی سے مبیع دے دی تو بے تعاطی ہو کر یہ درست ہوا، اشارے کی وجہ سے درست نہیں، بلکہ جو اس کی رضامندی ہے اس رضامندی کی وجہ سے اس بے کو درست قرار دیا گیا۔ نوٹ: بے تعاطی کی مکمل تفصیل صفحہ نمبر 66 پر ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی۔ نمبر 11، تحریر، قاصد اور جدید آلات کے ذریعے بے۔ لکھ کر اور قاصد کے ذریعے بھی بے درست ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صورتیں ذکر کی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ تحریر کے ذریعے بے کی ایک صورت یہ ہے کہ ایجاب کرنے والا لکھے کہ میں نے میری چیز تم کو اتنے میں بیچ دی یا خریدی، جب مخاطب کو وہ خط یا تحریر پہنچے تو وہ اسی مجلس میں کہہ دے کہ میں نے خریدی یا بیچ دی تو بے تام ہو جائے گی۔ تحریر کی دوسری شکل دونوں طرف سے کتابت کی ہے، مثلا ایجاب کرنے والا لکھے میں نے یہ چیز تم سے اتنے میں خریدی اور بائع جواب میں لکھ کر دے کہ میں نے بیچ دی، یہ بھی بے ہے۔ تحریر سے بے کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایجاب تحریر ہو، قبول زبانی، ایک آدمی نے لکھ کر دیا کہ بھائی آپ جیسے لکھنے کی کوئی بھی شکل ہو، خط ہے آج کے حساب سے، واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، کسی بھی چیز میں، اور سامنے والا جو ہے وہ اس کو جو ہے پڑھ کر قبول کر لے اسی مجلس میں،
تو زبانی قبول کرنے سے بھی بے ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جواب میں زبانی قبول نہ کرے، لکھ کر دے، لکھنے سے بھی بے ہو جائے گی. قاصد کے ذریعے بے کرنے کی شکل یہ ہے کہ بائع مثلاً کسی قاصد کو یہ کہے کہ میں نے یہ چیز فلاں کو اتنے میں بیچ دی، تو جا کر اس سے کہہ دے، اور قاصد جا کر مشتری کو بتلائے، مشتری اسی مجلس میں قبول کر لے، یہ بھی بے ہے. ٹیلیکس، فیکس، اسی طرح آج کل واٹس ایپ، ٹیلی گرام وغیرہ. یہ ٹیلیکس یہ پرانے زمانے کا فیکس کی ایک شکل ہے، ابھی تو اس کا وجود نہیں. میں نے یوٹیوب پر دیکھا تھا تو ہاں تار، اچھا تو ہاں اسی 1950 کا اس میں لکھا ہوا تھا، یہ جب اس کا وجود ہوا. جی جی تار کے کھٹکے کی آواز. جی کو اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اور ان جدید آلات کے ذریعے بھی ایجاب و قبول درست ہے، بشرطے کہ دھوکہ اور جھوٹ سے اطمینان ہو. یہ بات مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد 6/3/54 یہ جزیات اس میں پاس ہو چکی. اس میں یہ ہے کہ جب عقد دو غائب شخص کے درمیان ہو جو ایک جگہ جمع نہ ہو، ایک دوسرے کو نہ دیکھ رہے ہوں نہ سن رہے ہوں، اور دونوں میں رابطہ خط، میسیج یا قاصد کے ذریعے ہو. اسی پر آج کے دور کی چیزیں ٹیلی گراف، فیکس، یہ حضرت ہی کا جملہ ہے، ٹیلی گراف، فیکس اور کمپیوٹر کی اسکرین منطبق ہوتی ہے. اس صورت میں جس کو ایجاب بھیجا گیا ہے اسے مل جائے اور وہ قبول کر لے تو بے منعقد ہو جائے گی. یہ جو جدید آلات میں جیسے ابھی بتایا واٹس ایپ وغیرہ، ایک آدمی نے ایجاب کیا اور جس کو ایجاب کیا اس کو پہنچ گیا، اس نے دیکھ کر وہاں قبول کر لیا تو بے درست ہوگی. اور جن معاملات میں دھوکہ، جعل سازی اور غلطی کا احتمال ہو، وہاں تحقیق کے عام اصول کی طرف رجوع کریں گے. تحقیق کے عام اصول میں شہادت ہے، یمین ہے، اقرار ہے. یعنی جیسے میں دھوکہ ہے، بھائی بائے کون ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اور اس نے قبول کر لیا اور سامنے سے ہاں مبی آئی نہیں یا دھوکہ ہوا، تو اس میں کیا کریں گے؟ تو وہ قاضی کے پاس جا کے جیسے حقوق ثابت ہوتے ہیں وہاں شہادت ہے اور یمین وغیرہ سے بائے کو لے جائیں گے وہاں اور اس سے معاملہ ثابت کریں گے. ٹیلی فون وغیرہ سے عقد کا حکم. ٹیلی فون کی شکل الگ ہے، میسیج وغیرہ کی نہیں، چونکہ اس میں ایک دوسرے کی بات سنی جاتی ہے لائیو، اس کا حکم الگ ہے. ٹیلی فون یا لاسلکی نظام یعنی وائرلیس سسٹم، موبائل وغیرہ، ان سے عقد بالمشافہ عقد کی طرح ہے، اگرچہ دونوں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ دیکھنا یا عقد کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ شرح المہذب میں فرماتے ہیں کہ اگر متعاقدین دور ہو اور پکار کر چلا کر بے کریں تو بے بلا خلاف صحیح ہو جائے گی. ایک کونے میں ادھر ایک بیٹھا ہے اور یہ اسی بنا پر مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد میں دفعہ نمبر 2 پر مندرجہ ذیل عبارت ہے کہ جب طرفین بائع مشتری کے درمیان عقد ایک ہی وقت میں ہو، یہ خط والی ساری چیزیں اس قید سے نکل جاتی ہے، ایک ہی وقت نہیں ہوتی ہو، جبکہ وہ دونوں دور جگہ میں ہوں، فون اور لاسلکی میں یہ بات پائی جاتی ہے، تو یہ عقد غائب کا عقد شمار نہیں ہوتا بلکہ حاضر لوگوں کا شمار ہوگا. چنانچہ اس صورت میں فقہا کے مقرر کردہ اصل احکام لاگو ہوں گے، نئے کسی حکم کی حاجت نہیں، جو عام بے ہے وہی. ایک بات واضح رہے کہ دو دور رہنے والے شخص کے درمیان عقد چاہے فیکس وغیرہ سے ہو، ٹیلی فون سے ہو، صرف ایسی چیزوں میں عقد صحیح ہوگا جن میں مجلس عقد میں قبضہ شرط نہیں ہے. اب وہ عقود جن میں جانبین سے تقابض مجلس میں قبضہ ضروری ہے، جیسے بیع صرف یعنی سونے چاندی کی باہم بے، نیز کرنسیوں کی باہم بے، تو یہ عقد ان آلات سے صحیح نہیں ہوں گے مجلس کی شرط فوت ہونے کی بنا پر. یعنی جو بیع صرف کے حکم میں سونا ہے یا چاندی ہے یا کرنسیاں جو ایک دوسرے سے بدلتے ہیں، ان کے اندر چونکہ جانبین سے تقابض ضروری ہے تو وہ فون میں یا میسیج میں باتیں پائی نہیں جاتی، اس لیے وہ عقد صحیح نہیں ہوں گے. البتہ اس کے جائز ہونے کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1،
عاقدین میں سے ہر ایک کا دوسرے کے پاس وکیل ہو جو دوسرے سے وصول کرے. جب عقد و رابطہ ہو تو اس مجلس میں اس کے موکل کو جو چیز لینا ہے وہ اس کی جانب سے اس کا وکیل لے لے. یہ مثال میں نے لکھی. زید دہلی میں اور خالد صورت میں دونوں سونا چاندی کی بے کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ زید کا وکیل صورت میں کوئی ہو اور خالد کا وکیل دہلی میں ہو. جب عقد ہو اور زید مبی دے تو خالد کا وکیل اسے لے لے اور خالد جو ثمن ادا کر رہا ہے وہ زید کا وکیل صورت میں لے لے. مطلب دو آدمی آپس میں بے کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہے بے صرف جس میں تقابض ضروری ہے. تو اس کی شکل یہ ہے کہ دونوں ہے تو دور مقام پر، ایک یہاں ہے ایک دہلی میں، تو دونوں اپنے اپنے مقام پر دوسرے والے کا وکیل بنا لیں. جیسے بائے یہاں ہے تو وہ مشتری کا وکیل بنا لے ایک کو، اور مشتری وہاں ہے تو وہ بائے کی طرف سے ایک کو وکیل بنا لے. اب بائے کو اپنے مبی دینا ہے تو وہ مبی مشتری کو دینے کے بجائے اس کے وکیل کو حوالے کر دے کہ بھائی آپ ان کی طرف سے قبضہ کر لیں. مجلس میں تقابض پایا گیا اور مشتری کو ثمن ادا کرنا ہے تو وہ ثمن بجائے بائے کے، بائے کا جو وکیل وہاں پر ہے اس کو ادا کر دے. وہ جو گویا دونوں طرف مجلس متحد ہو گئے اور بے صحیح ہو گئی. ہاں 4 آدمی.